زمین پہ یہ کام ہے، اور ان کاموں کے ساتھ اللہ کہتا ہے آؤ تم تسبیح کرو. جیسے سورج کام کر رہا ہے، جیسے زمین خود کام کر رہی ہے، آپ کو کھلا رہی ہے، آپ کو ٹھہرا رہی ہے، آپ مر جائیں تو آپ کو اپنے اندر سلا رہی ہے، اور آپ کو کج رہی ہے، یعنی آپ کو کور کر رہی ہے. زمین سے آپ نے اپنا کورنگ بنائی ہے، ورنہ یعنی زمین کے پتے ہو چاہے کور کرنے کے لیے، چاہے ریشم ہو، چاہے کاٹن ہو، چاہے کھتر ہو، تو آپ کو زمین آپ کا پردہ بھی ہے. تو یہ آپ کو سلاتی بھی ہے، کھلاتی بھی ہے. اب مر جائیں گے تو اپنے اندر رکھ بھی لے گی، اور آپ کے پردے میں بھی حصہ ڈالتی ہے. یعنی آپ کا کوئی ٹماٹر کھیلے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ کھائیں نہیں تو سوکھ جائیں گے، آپ تو بچے کو نہیں کھلائیں گے تو بڑا نہیں ہوگا. تو یہ زمین آپ کے لیے کام بھی کر رہی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ رب کی تسبیح میں بھی لگی ہوئی ہے. ایسے ہی رب کہتا ہے کہ اوپر سورج جو ہے وہ روشنی بھی دے رہا ہے، لیکن نیچے آپ کی فصلیں بھی پکوا رہا ہے. وہ روشنی بھی دے رہا ہے، نیچے آپ کو حدت اور گرمی بھی پہنچا رہا ہے. گرمی آپ کے جسم کو نہ لگے، ہڈیاں اس میں بیماریاں آ جائیں گی، وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی. اگر گرمی آپ کی فصلوں کو نہ لگے تو جانوروں اور دوسروں چارہ کھانا ہے وہ نہیں پیدا ہوگا صحیح، تو وہ بھی مسائل ہے. تو یہ سورج ایک کام نہیں کر رہا، روشنی بھی دے رہا ہے تاکہ آپ کی جو آنکھوں کی لائٹ ہے اس کو رنگوں کی تمیز آ جائے. یہ جب چھپتا ہے تو رنگ پتہ جاتا ہے، جب خوب اندھیرا ہوتا ہے تو اس کی غیر موجودگی. ابھی تو آپ بلبوں کے دور میں پیدا ہوئے، آدم سے لے کے پچھلی صدی تک اس کا روزانہ چھپنا ہر رات کو لوگوں کو اداس کر دیتا تھا، اور اس کا روزانہ نکلنا بڑی اہمیت کا حامل تھا. اب تو چلو رات تھوڑی روشن ہو گئی ہے، اس لیے سبوں نے تھوڑی سی سورج کی اہمیت کو کم سمجھ لیا. ورنہ یہ اگر اٹھ جاتا کسی دن نکلنے میں اور اندھیرے نہ چھٹتے بادلوں یا کسی وجہ سے، تو نیچے لوگوں کو منہ آ جاتی تھی. یہ ابھی بھی اگر اٹھ جائے، یہ جب سردیوں میں دھند آتی ہے تو یہ جب ان دنوں میں اٹھتا ہے تو چند دنوں بعد آپ پوچھنے لگ جائیں گے، آپ کو اس کی اداسی ہو جائے گی. صرف اس کی آمد بھی بہت بڑی ہمارے ساتھ بچپن سے لے کے آخری لمحوں تک سہولت کی ہے. تو ابھی تو میں اس کے کام گنوا رہا ہوں. اس کا کام ہے نور، اس کا کام ہے زمین کی فصلیں پکانا، اس کا کام ہے آپ کو روشنی مہیا کرنا، اس کا کام ہے آپ کو حدت اور گرمی مہیا کرنا. اور جیسے زمین کے اوپر درخت ہے، اس کا کام ہے آپ کو چھاؤں دینا. سائنسدانوں سے پوچھیں گے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ تو وہی بہتر جانے. وہ کہیں گے آپ کو آکسیجن دیتا ہے، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. دو گیسوں کے نام رکھ دیے ہیں، مقبول ہو گئے پڑھتے پڑھتے. وہ آپ سے کھینچتا ہے، آپ کو آکسیجن دیتا ہے. بڑا عام سادے لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ سائنسدان بیٹھا بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ بھی کام ہے. لکڑی بھی ہے اس کے اوپر، سبزہ آنکھوں کو الگ اچھا لگتا ہے، پھول بھی اسی کے ذریعے آتے ہیں، پھل بھی اس میں لگ جاتے ہیں، ثمرات بھی دیتا ہے. تو ایک درخت ہے، اتنے کام کر رہے ہیں. ابھی تک میں نے زمین اور آسمان کے مختلف کام والے ہستیاں آپ کے سامنے گنی ہیں، لیکن گفتگو کہاں چل رہی ہے؟ گفتگو چل رہی ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ جیسا تم بھی بہت سارے کام کر کے آئے بیٹھے ہو، کھانا پینا اٹھنا سونا، آؤ تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تسبیح کرو. سبح اسم ربک الاعلی، الاعلی اللہ کا نام ہے، بلند تر، ایسا بلند کہ جس کے اوپر اور کوئی نہ ہو. سبح، تسبیح کر، بحمد ربک، یا اللہ میں کس چیز کی تسبیح کروں؟ اللہ کی حمد کی تسبیح. اور جب آپ یہ تسبیح کریں گے تو قرآن آپ کا ایک نام رکھ دے گا، الحامدون. باقاعدہ نام ہے اللہ کی حمد پڑھنے والے. وہ چاہے ادھر کوئی کرے چاہے فرشتوں میں ہو، سارے حامدون کہلاتے ہیں. تو رب کہہ رہے ہیں کہ آؤ یہ میری تسبیح کرنے کا کام ہے. آپ تمہیں بتاتا ہوں کہ میری ساری کائنات جتنے کام تمہیں گنائے ہیں وہ یہ کام بھی کر رہی ہے. کیڑوں پہ ابھی تم
واقف تھے تو تم نے دہرائی کی ہے. وہ کام ابھی تمہارے ذہن میں ہے کہ زمین کیا کام کر رہی ہے, درخت کیا کام کر رہے ہیں, آسمان پہ سورج چاند کیا کام کر رہا ہے. لیکن رب کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ الاعلی رب کی تسبیح تمہارے سروں پہ اعلی آفاق کی یہ ہستیاں اپنے باقی کاموں کے ساتھ الشمس والقمر بحسبان, یہ سورج اور چاند بھی رب کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. اب ہر کسی کی تسبیح کا اپنا انداز ہو سکتا ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند یہ جو کام کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہی ان کی تسبیح ہے. لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی زبان ہے, ان کا بھی کوئی عنوان ہے, اور یہ بھی تسبیح جو اللہ کی حمد کا طرز ہے اس میں الفاظ کے ساتھ یا اپنے کسی انداز کے ساتھ کوئی حصہ ملا رہے ہوں گے. یعنی ان کی بھی تسبیح ہے جس کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے. تو وہ علماء اس کو گفتگو کرتے رہتے کہ آیا یہی پابندی ان کی تسبیح ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے ان لفظوں کی پابندی کر کے اپنی تسبیح کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو 24 گھنٹے ہی اپنے رب کی تسبیح میں مشغول ہیں. یعنی جس کام پہ اللہ نے ہمیں لگایا ہے ہم لگے ہوئے. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند رب کی حمد کی تسبیح میں ہے. اور ابھی اللہ قرآن کا آپ پہلا صفحہ کھولیں, الحمدللہ رب العالمین. حمد کی تسبیح اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. تو اگر ہم قرآن کی لکھی ہوئی ترتیب کی ابتدا کو کوئی اہمیت دیں کہ ابتدا اور انتہا بڑی اہم ہوتی ہے, تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ کلام مقدس شروع ہی رب کی حمد کی تسبیح سے ہوگا. جسے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ حمد اور اس کی تسبیح اس کائنات کا بہت بڑا کام ہے. آپ میرے سامنے ربیع الاول شریف کے مہینوں میں تشریف لائے ہیں, اور یہ مہینہ پیارے آقا علیہ السلام کے نام بابرکات کے ساتھ, ان کی ولادت اور ان کی آمد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ کلام مقدس جس کی میں نے تلاوتیں کی ہیں یہ اس نبی مصطفیٰ کریم کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ, اللہ کا کلام اور اس نبی کے لیے روکا ہوا, اس نبی کے لیے چنا ہوا, اس نبی کے لیے محفوظ کیا ہوا. کبھی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب پہ نہیں اترا, یہ خاص پیارے نبی کے لیے چنا ہوا تھا. تو یہ جب نبی مکرم پہ اترا ہے تو جو آپ نے اس کی ترتیب بنوائی ہے اور جو فاتحۃ الکتاب ہے, کتاب کی اوپننگ, کتاب کی ابتدا, اور جو اس فاتحہ کی بھی فاتحہ ہے, یعنی فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں اس لیے اس کا نام سورہ الفاتحہ ہے. الفاتحہ کہتے ہیں کھل جانے کو, ابتدائی کو, پہلے ہونے کو. تو جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ الفاتحہ, اور اس کو سمجھنے کے لیے جیسا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو فتحت ابوابها, فتحت ابوابها, تو فتحت اس کے دروازے کھل جائیں گے. تو یہ اس کے ساتھ تعلق میں فاتحۃ الکتاب کو دیکھیں تو یہ کتاب کا کھلنا ہے, کتاب کی بسم اللہ. لیکن اگر آپ بسم اللہ کے اندر کتاب کی سورت کے اندر غور کریں تو اس کی جو پہلی آیت کھل رہی ہے وہ بھی اللہ کی حمد کی تسبیح سے کھل رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی حمد کی تسبیح سے کھل رہی ہے. تو کتاب بھی اللہ کی حمد کی تسبیح سے کھل رہی ہے. ہمیں بھی کہا جا رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی, اپنے بلند ترین رب کی حمد کی تسبیح پڑھو. ہمیں نام بھی دیا جا رہا ہے کہ شامل ہو جاؤ الحامدون,
حمد کی تسبیح پڑھ کے الحامدون میں شامل ہو جاؤ، اور حمد کی تسبیح کا خالصتاً جو تعلق ہے وہ زبان سے ادائیگی کے ساتھ ہے۔ صرف اس نام سے جڑی ہوئی بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آسمان سے اتری ہوئی کلام میں چھپی ہوئی حمد کی تسبیح کتنی اہم ہے، یعنی یہ تسبیح کتنا بڑا کام ہے۔ خاص طور پہ کبھی ہم جمعے پہ آتے ہیں تو اللہ ہمیں بلاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صرف ایمان والو، اس میں نے صرف ترجمے میں تو نہیں ہے، اور ایک جب نام لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے باقیوں کو چھوٹ ہے، یعنی کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، کوئی لعین، کوئی مردود، کوئی پلید، اس کو نہیں بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والوں کو بلایا، خاص ہستی کو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اگر تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو سنو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تمہاری جو سعی ہے، سعی کہتے ہیں کوشش کو، تمہارا جو اہتمام ہے، تمہارا جو شوق ہے، تمہاری جو تیاری ہے، اس کے اندر ایک خاص اہتمام ہونا چاہیے، لیکن کس چیز کے لیے؟ الی ذکر اللہ، جمعے کے دن کا خاص مقصد اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، یعنی خود سورہ جمعہ اور اس کی آیت کو بتا رہی ہے۔ اس میں ایک تو پہلے جملے میں جو نور چھپا ہوا ہے اس کو حکمت اور دانائی سے سمجھ لیں کہ اگر